ارے ہاں نہ تو بولو. نہیں ہو سکتا نا؟ پڑھو. ڈھونڈیوں میں آیت پڑھوں گا. کس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت پر اللہ کی لعنت. کس پر؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب صبح سے شام تک اپنا جائزہ لے لو, ایک دن کا جائزہ لے لو, 50 جھوٹ پکڑے جائیں گے. اب 50 مرتبہ اگر جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب یہ زبان کو روکنا پڑے گا یہیں سے. کبھی سوچا ہے؟ اور یہ موبائل جو ہے اتنا جھوٹ کہاں حضرت. اور ہاں یہ تو بڑے بڑے مولانا کو بھی لے ڈوبا. کہاں پہنچے حضرت؟ پہنچا کٹک ہے تو بتا رہے بھوبنیشور, یا پہنچا بھوبنیشور ہے تو بتا رہا کٹک. یہ بھی جھوٹ ہے. دکان پہ تم سے پوچھا کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ ہے, مکان پہ تو بتا رہا. یہ بھی جھوٹ ہے. تم گھر سے باہر گئے, بچے نے دامن پہ, ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے میرا چاند تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں. یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اگر ماں کی گود میں بچہ رونے لگا تو سورہ عصر پڑھ کے نہیں دم کرے گی, معوذتین پڑھ کے دم نہیں کرے گی. ارے میں معوذتین بول گیا, سمجھو کیا؟ نہیں سمجھے. تمہیں تو تقریر کی ضرورت ہی کہاں, تم تو پڑھے لکھے ہو. مگر خیر یہاں کوئی گیا نہیں. اتنی پیاری نعت شریف پڑھی ہے. ان تینوں شاعروں کو میں پسند کرتا ہوں. واقعی میں دل ان کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیکھ رہا. فیضی صاحب کو ابھی دیکھا نہیں, پہلے دیکھا تھا لیکن مجھے معلوم تھا چلے گئے. لیکن سنو جو دل کی بات ہے بتا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے یہاں تک ذرا غور کرو. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان دونوں صورتوں کو بولتے ہیں معوذتین. ہماری بچے کو نظر ہو جائے تو پڑھ کے پھونک دو, طبیعت خراب ہو تو پڑھ کے پھونک دو, شفا کے لیے پڑھ کے پھونکو, بچہ روتا ہو پڑھ کے پھونکو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آقا بھی پھونکتے تھے حسنین کریمین کو, یہی پڑھ کے پھونکتے تھے کیونکہ اتنے خوبصورت بچے تھے, اتنے پیارے تھے. ارے یار حسن حسین کا جواب ہوگا, اتنے پیارے تھے. اب کوئی میری بہن پڑھ کے نہیں پھونکے گی, دم نہیں کرے گی, ہر ہر کر دے گی, ہر ہر کر. جب نہیں چپے گا تو کہے گی چپ جا, کتا آ گیا, بلی آ گئی, بندر آ گیا, بھالو آ گیا. جھوٹ پہ اتر آئی. کیا بات ہے. یہ ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ. اب اللہ کا کلام ذرا سامنے لاؤ. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اس لعنت سے وعدہ کر رہا ہوں, اور اس سے پاک میں بچو گے. بچو گے بولو انشاءاللہ, بولو گے بولو بچو. جھوٹ تو نہیں بولے گا آج سے کوئی؟ ابھی بھی سچ بول رہے ہو یا جاتے ہی نکال دو گے ہاتھ؟ اگر تھوڑی تھوڑی عادت سنبھالو گے نا تو انشاءاللہ ایک دن ہوگا نا ہم سب کامیاب ہو جائیں گے. جب جب اگر جھوٹ بولو نا تب تب یہ آیت اور عرس پاک یاد کر لیو. بابا کا عرس کیا یار, اللہ کا کلام ہے بھائی. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر کسی کو نا کوئی پریشانی پڑ جائے, اب بھی اس میں اتنی بناوٹ ہے, اتنی بناوٹ. اگر کوئی ملنے آما کیا بات ہے, بولے یار پتہ نہیں کسی کے یہاں کوئی پریشانی, اب اس سے کوئی ملنا آیا, بولے کیا ہو گیا بھائی, کیا بولے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی. اس سے پوچھو وہ کون سی بات بری لگ گئی, اتنا اور بتا دو تمہاری اچھی کون سی تھی. سب تو بری تھی, تمہاری اچھی کون. یہ بات حق, یہ بات کہنے کا حق صحابہ بھی نہیں رکھتے تھے. ذرا غور کرو. دن میں 50 جھوٹ بولنے والا یہ بات کہتا اور دعوے سے کہتا, دعوے سے. اللہ اللہ آج کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. عورتیں گھر میں جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھیں, ہر جمعے کو پڑھیں گے 80 مرتبہ. بولو انشاءاللہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں گی. جب 80 مرتبہ پڑھیں گی تو 80 سال کے وہ
सगीरा, समझे? यहां पर मुराद है छोटे गुनाह। तो आज के बाद जबान पर कंट्रोल। और थोड़ा सा उठाऊं, समझ में आ रही है? सोच रहे होगे यार बड़ी बातें पकड़ी जा रही, सब हम पे ही आ रही है, सब लौट फिर के यार हमें ही रफ्ता रहा है। अच्छा, तो मैं नहीं रफ्ता हूं तो क्या पंजाबियों में जाऊंगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक जरा गौर करिए। बात मैं कई तकरीरों में ये कह चुका हूं, लेकिन यहां उर्स पाक के मौके पे कह दूं, अच्छा रहेगा। अपनी नजरों में वो शख्स बहुत ज्यादा खराब होगा ना, बुरा होगा। कौन शख्स? यार ये दिल है ना, दिल। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, चचा ताऊ खालू, आंसू निकल आते नहीं निकल आते हैं? और अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो जाता हजरत बच्चे भेज दो, कुरान खानी होनी है, हजरत दुआ कर दी मेरे भाई की मग़फ़िरत, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीवी रह गई। और ये ना करके उसका सगा भाई आए अपने भाई के पास और मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, तो उसे तुम भद्रक में रहने दोगे? बोलो। और अगर कुछ नहीं कहोगे तो उसके साथ खाना खाओगे, उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? अरे बोलो ना, तौबा करोगे? तुम में भी कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं। कहोगे यार ये मौलाना इरशाद या ये अलाउद्दीन भाई, ये कमेटी वाले, ये कौन से मौलाना को लिया है आज? समझे? कम से कम 50 लोग हैं और औरतों में 80 निकलेंगे। 80 सोच रहे होंगे ना, तो पूरे भद्रक का इतने तो प्रधान, इतने तो चेयरमैन को मालूम नहीं हो कहां कितने बोर्ड है। कम से कम 80 औरतें ऐसी होंगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जाता, मर्द भी ऐसे होंगे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते होंगे। आज मैं बता रहा हूं, उर्स पाक में अल्लाह के वली के उर्स में इन उलमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बोलो करोगे नहीं करोगे? अब सुनो, कौन है जरा सुनो, जो मरे हुए भाई का गोश्त खाए। मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, किसी मुफ्ती की बात नहीं करूंगा, वरना दो पार्टियां हो जाएंगी। क्योंकि इशारे में कुछ कहते मैं इनको नहीं मानता, वो कहते मैं इनको नहीं मानता, मगर मैं उसकी बात करूंगा जिसको सब मानते हैं। वो क्या चीज है? वो अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ, कुरान शरीफ। अब जरा कुरान शरीफ सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? इतना तो तुम भी जानते होगे। बोलो कुरान की आयत है नहीं? गलत हो सकती है, घर जाके तर्जमा देख लो। मैं अपनी या किसी मौलाना किसी की बताता ही नहीं, मैं तो कुरान हदीस की बात है आपके गले में डालना चाहता हूं। और थोड़ा एक मर्तबा यार देखे तो हम हैं कितने पानी में, हमें पता तो चलना चाहिए। या खाली कूद कूद के चलेगा और सोएगा, रे तू तो सुबह को बस जन्नती हो गया सुबह को। लेकिन सुनो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अल्लाह। आज चौराहों पे बैठ गए, कितनी गीबत करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहों पे, दुकानों पे, और औरतें 2-3 इकट्ठी हुई तो चर्चा चर्चा चर्चा। इतना गन्ने का कोलू इतनी तेज नहीं चलता जितनी इसकी जबान चलती। पूरे मोहल्ले की बुराई से सुन लो, सारी गीबत। अब अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। उर्स पाक में आने वालों सुनो, अल्लाह फरमाता है एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई
تو یہ زبان لے ڈوبے گی. نبی نے تبھی تو فرمایا تھا دو چیزوں کی حفاظت کر لیو, ان کو سنبھال لیو, ان کو کنٹرول میں رکھنا, جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. میں لے لیتا ہوں. کون کون سی؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ان دو چیزوں کی حفاظت. زبان کی تو حفاظت کرتا ہی نہیں. غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, اب سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے. مجھے پتہ نہیں ہے کون کیا کرتا, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا کرتا. چوراہے پہ ادھر ادھر ذرا سا موقع ملا, کوئی پیر کی, کوئی مولوی کی, کوئی عالم کی, کوئی امام کی, کوئی کمیٹی والے کی, کوئی محلے والے کی, کوئی اس کی, کوئی اس کی, کوئی پڑوسی کی, کوئی کسی کی. مطلب صبح سے شام تک 50 مرتبہ غیبت کر دیتا, اور قرآن سینے سے نہیں لگاتا. اللہ کیا کہتا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. آج کے بعد غیبت کرے گا کوئی؟ تم نے توبہ کرنے کو کہا تھا, توبہ کرو گے؟ رسمی ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا, رسمی ہاتھ کوئی نہیں. اگر تمہیں لگتا ہے اور تم خدا سے ڈرتے ہو, نبی کی محبت میں, اللہ والے کے آستانے پر اگر پکے سچے دل سے توبہ کرتے ہو کہ ہاں آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا, تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیو, ورنہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو توبہ کرنا چاہتا پکے سچے دل سے کہ ہاں علماء اس لیے اٹھا لیں گے, ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں, سمجھے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکے سچے دل سے توبہ کرو. بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, انشاءاللہ پکے سچے نمازی بن کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت. ایک ایک بات, قرآن تو اتنا دور کر دیا, اتنا دور. حضرت شاعر صاحب قبلہ 8 دن قرآن نہیں کھلتا تھا. موبائل کو نا, یہ موبائل ہے, اس کے کپڑے اتار کے ادھر ادھر سے اس کو پونچھا ماریں گے, ادھر ایسے پھونکیں گے, سمجھو سب کچھ کریں گے. مطلب ادھر میل نہ ہو, ادھر میل نہ ہو, ساری چیز. اس کا کیمرہ اچھا کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کا کیوں نہیں, مطلب ساری چیز اس کی چپ اپ نکال کو پناتی نا چھوٹی سی, اس سے پورا طریقہ نہیں. یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے, اور قرآن پاک کے جزدان پہ دھول چڑھتی ہے. پہلے کی عورتیں قرآن 8ویں دن پڑھتی تھی نا, آئے جمعے کی نماز, اور تخت پہ بیٹھ کے سپارے پڑھا کرتی تھی. رمضان میں پوچھتی تھی تمہارے کتنے قرآن ہو گئے, تمہارے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی. اب تو اگر 5 لوگ ہیں, 5 پہ سب پہ اپنے اپنے موبائل الگ الگ, سب پہ اپنے اپنے موبائل, اور بعض بات میں تو 2 3 سمجھے. ایک سے چلو موبائل رکھو جسے ضرورت ہے وہ, سمجھے, اور جس کے پاس ہے موبائل اس کو غلط استعمال نہ کرو, صحیح استعمال کرو. کیا کرو بولو؟ آدھے گھنٹے پڑھتے پڑھتے تھک گئے, کسی کی نعت شریف ہے, یہ دل اچھی آواز جو ہوتی ہے نا, وہ خود بخود چلتے ہوئے آدمی کو روک لیتی ہے. قرآن شریف تو قرآن شریف ہی ہے, اچھا برا نہیں ہو سکتا نا, اچھا ہی اچھا ہے وہ تو. لیکن 2 پڑھنے والے ہوں, ایک جس کو اللہ اچھی آواز دے, ایک جس کے پاس اچھی آواز نہیں. پڑھ دونوں قرآن ہے, لیکن جو اچھی آواز سے پڑھتا ہے وہ چلتے ہوئے آدمی کو روک دیتا ہے. بولو ایسے نعت شریف کا یہ آواز ایک جادو ہے. اور آقا نے خود فرمایا نا, زین القرآن باصوات. حدیث شریف ہے, نعت شریف کو بھی اچھے آواز میں پڑھا گیا. میں تو دل سے سنتا ہوں. اور ہاں, تو بات کیا چل رہی ہے, توجہ. آج کے بعد کوئی غیبت, آج عرس پاک میں وعدہ کر رہا ہوں, آج کے بعد کوئی غیبت. ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا یار, انہوں نے جلسہ کیا, پتہ نہیں کتنی باتیں آج دھل جائیں گے. بولے میری بہن بھی کوئی غیبت نہیں کرے گی, کوئی غیبت نہیں. تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے. آقا کی بارگاہ میں دوڑتے گئی اپنے مسائل پوچھنے کے لیے, انہوں نے پوچھ لیے. اس کے بعد نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو. آقا کون بہن ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھا گیا؟ نبی کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ آقا معاف کر دے, کیا بات ہے؟ نبی کا آقا ہم نے نہیں کہا. نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ کہ نہیں کہا. کہ کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے. میرے نبی جلال میں کھڑے ہو گئے اور ان کو بھی کہا ادھر جاؤ, اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کرو, پلٹی کرو. جب دونوں ادھر گئی انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی. دونوں چیخ گئی.
آقا میری ماں آپ کے قدموں پہ قربان، میرے باپ آپ کے قدموں پہ، میری جان آپ کے قدموں پہ، سارا سب کچھ آپ پہ قربان آقا۔ ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا صحیح ہے تم نے نہیں کھایا، مگر جب تم گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، نہیں چلی تھی بولو؟ اگر منع کرو گی تو میں نام بھی بتا دوں گا جس کی تم غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، کہاں کا ایسا تو ہوا ہے؟ تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی بھی عورت ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرے گی، رشتے نہیں توڑوائے گی۔ کسی کی بیٹی بعض عورت نا قینچی لیے گھوم رہی ہے، قینچی، کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتا ہے، پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بچی کے لیے بھی رشتہ اچھا ڈھونڈو اور دوسری کی بچی کی عزت اور اس کے رشتے، اچھے رشتے کے لیے دعائیں کیا کرو، موقع لگا کرے تو رشتے میں ساتھ دیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جلن، حسد، کینہ، بغاوت ساری چیزیں ختم کر دو۔ نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ باتیں کر رہا ہے، مگر دل اتنا کالا ہے، اتنا کالا، اتنا کالا، اللہ معاف فرمائے، حسد کے مارے بھرا پارا، نیرا گوبر بھرے بھرے اندر، نیرا گوبر۔ سفید کپڑے پہننے سے کچھ ہو جائے گا؟ پہلے دل سنبھالو، دل۔ سنو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، اگر بات مسئلے کی ہے، ان کے اوپر ایک ضروری چیز بتا دوں۔ جب لڑکی تھوڑی ہوشیار ہو، بڑی ہو، بالغ ہونے لگے تو یہ ماں اپنی بچیوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتائے، کیونکہ کوئی مولانا نہیں بتائے گا، کوئی امام نہیں بتائے گا، سمجھے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کو۔ اور جس ماں کو ہی اس ہڑدنگی کو پتہ نہیں ہے تو وہ بتائے گی کہ ماں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ خالی میک اپ کرنے سے ہی کام نہیں چلتا ہے، بہت خالی کپڑے ہی پہننے سے کام نہیں چلتا ہے، خالی پان کھا کھا کے منہ لال کرنے سے ہی کام نہیں چلتا، پچکاریاں مارتی پھر رہی ہے، پورے گھر کو رنگ لیتی ہے۔ اچھا، ہنسی کی بات تمہاری بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ خالی ان باتوں سے کام نہیں چلتا، ماں کے اوپر یہ چیزیں نا کوئی مولا، اور چیزوں پہ تو مولانا بتا بھی دیتے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں ہی سمجھا سکتی ہے بیٹی کو، کیونکہ وہ شرم کی اور حیا کی پردے کی بات ہے کہ پاک مہینے میں کتنے دن، ناپاک کی کے کتنے دن، کب نماز پڑھے گی، کیسے پاک رہے گی، کیسے نہائے گی، سمجھے؟ ناپاکی کے دن ہو تو کیا طریقہ ہوگا، بس اتنا بتا سکتے ہیں ہم اور آپ۔ یہ ماؤں کو اشارہ کر رہا ہوں، مائیں کتاب پڑھیں جو اردو جاننے والی ہیں یا جو ہندی جاننے والی ہیں۔ بہار شریعت، قانون شریعت، نظام شریعت، انوار شریعت، ان کتابوں میں یہ مسائل ہیں، ہندی میں بھی ملتی ہیں اور اردو میں۔ اور ایک جنتی زیور، جنتی زیور اس میں بھی ہے، سنی بہشتی زیور اس میں بھی شاید میں دیکھ نہیں پایا اس میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ مائیں یہ پڑھیں کتابیں، اور بچی جیسے ہی 11-12 سال کی بالغ ہونے کو اسے پہلے ساری باتیں بتائیں، سکھائیں، ضروری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اب چلو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ شخص یار کتنا خراب ہوگا، کتنا برا۔ ایک چیز اور بتاؤں، تم سننا چاہ رہے نہیں یا ڈر رہے ہو؟ اچھا، وہ چیز کیا ہے بتاؤں؟ عرس پاک میں ہو سکتا میسج مل جائے۔ اللہ میری بھی محنتیں قبول کر لے، آپ بھی۔ مولانا ارشاد صاحب انہوں نے بڑی آج میں کیسے کیسے پہنچا، مجھے لگتا ہے یہ سرکار کا کرم ہے، بابا کا کرم ہے۔ جو میں 3 ٹکٹ تو کینسل ہوئے، اتنی لیٹ چل رہی، اتنی لیٹ چل رہی، اتنی لیٹ، اور میں بھی پوری رات کا جگا ہوا تقریر کر، مگر میں بھی بھاگا چلا گیا، سمجھے؟ مگر ان کمیٹی والوں نے آ کے میری تھکاوٹ اتار دی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ انہی کی محبت ہے جو یہ شعراء حضرات نا، بلکہ ان کی تاریخیں جلدی ہاتھ نہیں آتی، اور ناظم صاحب کی ماشاءاللہ اچھی نظامت، جامع نظامت، جامع، کوئی فالتو بات نہیں ہے پورا۔ یار وہ شخص کتنا برا ہوگا، میری بہنیں بیٹھی مگر سن لیو، ایک تو گناہ ایسا ہوتا ہے
جس کو کان بھی برداشت کر لیتے. ایک وہ شخص کتنا برا ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں پہ, سگی ماں پہ غلط نظر ڈالے. میرا اشارہ سمجھ لیں یار, مرنا پسند کرے گا مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت بولو نا نہیں کرے گا, یا کرے گا کوئی؟ کتنا نیچ انسان ہوگا وہ یار, کتنا برا ہوگا یار. اس سے زیادہ بھی تھرڈ کوالٹی کا اور کوئی ہو سکتا؟ اس سے خراب جملے میرے پاس ہے نہیں. نیچ, ذلیل, کتنا برا ہوگا وہ, اس سے زیادہ برے جملے میرے پاس نہیں ہیں. اندازہ لگاؤ, بالکل آخری درجے کا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, دودھ پلایا, اور اسی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے, تمہیں تو اتنا غصہ آتا ہوگا اگر ایسا مل جائے تو گردن کاٹ دیں گے. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ورنہ ہم ہٹ جائیں گے اس کے پاس سے, اس کو پاس میں نہیں بٹھا لیں گے, پلیٹ میں نہیں کھلائیں گے یار. مگر آقا کی تو سنو, حدیث شریف رکھتا ہوں تمہارے سامنے. میں کسی مولانا کی باتیں بھی نہیں رکھ رہا ہوں نا, یا تو ڈائریکٹ حدیث یا قرآن. اس لیے اختلافی باتیں ساری ہٹ بچ کے ہم اپنے آپ کو استعمال لے آئے. کتنا برا انسان ہوگا یار, کتنا ذلیل ہوگا. ماں پر, سگی ماں پر جو زنا کرے, غلط حرکت, غلط نظر ڈالے, منہ کالا کرے. اشارہ سمجھ گئے کون ہے وہ؟ سنو, کلیجہ رکھتے ہو تو سنو. اس لیے بتا رہا ہوں, ہو سکتا تمہیں یہ عرس یاد آ جائے. اتنی پیاری نعتیں سنیے تم نے, جھما دیا ان لوگوں نے, اللہ برکت فرمائے. کون ہے وہ آقا کی حدیث سنو. 2 حدیثیں ہیں, دونوں کو ایک میں ملاؤں گا. ایک حدیث میں 70 کا ذکر ہے, ایک حدیث میں 73 کا. کم والی کہہ رہا ہوں, 70 والی. تم نے سنا ہوگا سود اور بیاض. اتنے لڑکے نشہ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, جوئے کھیل رہے ہیں, سٹے کھیل رہے ہیں, موبائل پہ شرط ہار جیت چل رہی ہے. سود اور بیاض 5%. یہاں کا مجھے ماحول پتہ نہیں ہوگا مگر میں اندازے سے بتا سکتا ہوں 5% لوگ ملوث ہیں, اور زیادہ ہوں. ہاں نہ بولو, مجھے کچھ نظریہ بتاؤ. سود اور بیاض. اب سنو, مجھے تمہارا پتہ نہیں, اور نہ مجھے کمیٹی والوں نے بتایا. بخدا یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا وہی میں بول رہا ہوں, اور سمجھ کیا یقین نہیں. اب ذرا سنو, سود اور بیاض کا کاروبار کرنے والوں, سود اور بیاض پہ روپیے لینے دینے والوں, 10,000 دے دیے فصل میں, پھر 12 لیے, 20 دے دیے, 25 لیے, چاہے 1 ہی روپیے کا سود اور بیاض کیوں نہ ہو. نبی فرماتے سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں. ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے, مگر 70 والی سن لو, 70 درجات, 70 حصے ہیں. اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجات ہیں. ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. سب لوگ پڑھو, پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھوکے رہ لینا, نمک سے کھا لینا, دال چٹنی سے کھا لینا, مرغا نہ ملے, بکرا نہ ملے, کوئی بات نہیں ہے. نمک سے کھا کے پسینے کی کمائی, حلال کمائی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا, انشاءاللہ تمہارا سر فقر سے اونچا رہے گا.
چلے جاؤ گے تمہارا گھر چھوٹا رہے گا، زمین وغیرہ نہیں ہوگی، لوگ قبرستان میں جا کے کہیں گے یار بیچارہ غریب تھا مگر تھا بڑا ایماندار یار، غریب تھا یار مگر بڑا یار بیچارے نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، یار شان ہے اس میں، اور حج بھی کر آیا، پاپ ہی رہا، سب کچھ کرا، مالدار رہا، بلڈنگ کمالی، سود اور یہ گڑبڑ کرتا رہا، تو لوگ قبرستان میں کہتے بلڈنگ میں سود کا پیسہ لیتا دیتا تھا، برائی قبرستان میں شروع ہو جاتی، کیا زندگی چلے گی؟ آج کے بعد حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے پاسوں، آئے گا کیا؟ آئے گا کیا؟ نمک سے کھا لینا، بھوکے رہ لینا، فاقہ کر لینا، فاقہ روزے رکھ لینا، روزے، مگر حرام کا لقمہ نہیں آ جانا۔ یہ لڑکے نا جو بیئر پیتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں، نشے کے انجیکشن لگواتے ہیں اور سگریٹ میں بھر بھر کے چرس پیتے ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہے کیا نشہ چل رہا ہے آج کل، تو نشہ اتنا عام ہوگا، 15 سال کے ہمارے بچے، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں، شراب پی رہے ہیں، بیئر، حضرت علی کا نام لیتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ حضرت علی کی ذرا زندگی دیکھو یار، دکھا دوں زندگی کا ایک لمحہ، مولا کائنات حضرت علی کی زندگی کا ایک لمحہ دکھا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شان نزول میں اعلی حضرت والا ترجمہ اٹھاؤ گے نا تو ایک صفحے پہ جو ادھر حاشیہ لکھا تھا نا، حاشیہ، اس میں شان نزول میں دوسرے سپارے کی آیت ہے، گھر جا کے دیکھیں، حضرت علی کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے اسی آیت کے تحت، سناؤں؟ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، جب نہ لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجاتے ہیں اور مزاروں پہ سلفا، گانجا، چرس، شراب اور یہ اڑیے جو چرس ورس چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے اور پھر نشے میں مولا کائنات حضرت علی کا نام لے کے علی علی کرتے نا، تو یار قسم سے دل چر جاتا ہے، دل چر جاتا ہے۔ کہاں یہ ناپاک انسان، کہاں یہ نشیڑیا سٹوریا؟ حضرت علی کا فرمان تو سنو، اور قرآن کی آیت میں شان نزول میں یہ لکھا ہے، دوسرے سپارے میں گھر جا کے دیکھ لینا۔ حضرت علی فرماتے اگر کہیں تالاب ہو، کیا ہو؟ حضرت یہاں تالاب ہی بولتے ہیں، تالاب بولتے ہیں، وہ تالاب میں پانی ہو، اس میں شراب ڈال دی جائے، شراب کے چند قطروں کا ذکر ہے، شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے، اب وہ پانی زمین میں سوکھ جائے، خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس اگ آئے، گھاس جمائے، مولا کائنات حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، کھا لے، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اور تو چرس مار کے علی کا نام لے رہا، تو سلپے اڑا کے علی کا نام، اور بےہودہ سٹوڑیے لوگ اس کے پیچھے لگے پڑے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا عاشق ہے، اتنا مارا جائے گا قبر میں، ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ کیا بات ہے!
امام حسین پاک صرف اتنی بات تو تھی کہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، بچے بھی بچ جاتے، سب کچھ بچ جاتا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، جواری تھا، ناجائز لڑکیوں کو رکھتا تھا. حسین پاک نے کہا بچے دے سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا. کبھی سوچا اس بات کو؟ زندگی پڑھی نہیں اصل میں. معاف کرنا، باتیں نکل آئی تو یہ میں نے بتا دی اور حق بھی ہے. 3 بجنے والے ہیں. اتنے ٹائم تک آپ جتنی باتیں میں نے کی ان پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں، آپس میں میل محبت، نمازوں کی پابندی، جلسے ایسی الحمدللہ سلیقے سے، عرس بھی سلیقے سے، ساری باتیں کرو گے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اب شورا حضرات رہیں گے، باقی آگے پروگرام آپ دیکھیں گے جیسے ہوگا. ناظم صاحب میں نے آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ سن لو، سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. ترجمہ سن لیو، ایک ایک جملے کا کروں گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. یدعون الی الخیر. ہاں توجہ رکھو میری طرف، ترجمہ قرآن شریف. ہاں اشارے کیا ہے ابھی کر لیو. یدعون الی الخیر، کیسا گروہ ہونا چاہیے؟ جو بھلائی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے. اور یہ جلسہ کسی کے بیٹے کی شادی، عرس بیٹے کی شادی، اللہ والے کی برسی، ان کے عرس پاک، اور اس پہ یہ دین کی دعوت. وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور کیا ہونا چاہیے؟ جو اچھائیوں کا حکم دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. بس اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. جو غلط ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری بات سنو، کیونکہ میری ٹرین ہے، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میں کوئی نہیں، بس ایک آدھ آدمی، جو ایک آدھ کمیٹی والے جو مجھے لے کے جائیں گے، وہ باقی پروگرام حضرت جیسے چلائیں گے، جو آگے شیڈول ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے تم سمجھو کہ تم مجھے مسافہ کرنے بھاگ پڑو، دوڑ پڑو تو بھی ہم کامیاب ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے محبت اس وقت تم سے ہوگی، پیار اس وقت ہوگا جب تم میرے نانا کی محفل میں سلیقے سے بیٹھے ہو. اب میں تمہیں سلام کروں گا، تم جواب دو گے؟ ہاں جواب تو دینے میں ماہر ہو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.